اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ شیطان آخری دنوں میں خدا کی شخصیت اور خدا کی قدرت کی نقل کرے گا۔ یہاں وہ خدا کے تخلیقی کام کی نقل کرتا ہے جب اس نے آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا۔ شیطان کو زندگی تخلیق کرنے یا زندہ کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ شیطان کی پوری تواریخ میں اس نے کبھی کوئی انسان یا حیوان زندہ نہیں کیا، لیکن آخری 3.5 سالوں میں اسے خدا کی طرف سے کچھ زائد اختیارات مل جائیں گے، جن میں سے ایک زندہ کرنے والا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم زخم کاری کے سلسلے میں شیطان کی یہ طاقت مشاہدہ کر چکے ہیں کہ وہ قدیم رومی بادشاہ کو زندہ کرے گا جو تلوار سے مارا گیا تھا۔ اب شیطان اس دوسرے حیوان کے ذریعے بت میں روح پھونکے گا تاکہ وہ بولے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ جب شیطان بت میں روح پھونکے گا تو یہ نہیں لکھا کہ بت جیتی جان ہوا جیسا کہ آدم کی بابت لکھا ہے۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت ترقی کر چکی ہے، ایسے کمپیوٹر اور روبوٹ بن چکے ہیں جو انسانوں کی طرح بولتے ہیں، چلتے ہیں، کام کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیچیم نام کا ایک روبوٹ جو امریکی ڈانا ہوئی شخص کی ملکیت ہے، ٹی وی ٹاک شوز میں یہ ہزاروں لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکتا تھا۔ اسی طرح سعودی بادشاہ کی ملکیت عورت کی شکل کا ایک روبوٹ جس کا نام صوفیہ تھا سفر بھی طے کر سکتا تھا۔ حال ہی میں صوفیہ نے سعودی عرب سے انڈیا کا سفر کیا، وہاں پر ہزاروں لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ جاپان ایسے روبوٹ بنا رہا ہے جو انسانی جذبات کا مشاہدہ کرتے ہوئے خود بھی مسکرا سکتے ہیں، ہنس سکتے ہیں اور اداس ہونے کی ایکٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو روبوٹ بنیں گے ان میں زندہ خلیے ہوں گے جو انسان کی طرح عقل رکھیں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بت کمپیوٹر کے ذریعے بول سکتا ہے اور سب سوالوں کے جواب بھی دے سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس بت کے اندر کوئی جدید ترین کمپیوٹر رکھا جائے گا جو اسے بولنے کی قابلیت دے گا۔ بعض علماء کا ایک اور خیال بھی ہے کہ شیطان کسی بدروح کو اس میں ڈال دے گا کہ بولے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بدروحیں بولتی ہیں، یہاں تک کہ مختلف قسم کی آوازیں، مثلا مرد یا عورت، بوڑھا یا جوان کی نقل بھی اچھی طرح کرتی ہیں۔ چونکہ اس بت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس میں روح پھونکی گئی تب وہ بولا، تو یہ اس بت کے اندر ابلیس کا کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ شیطان خدا کی نقل کرنا چاہتا ہے اس لیے نقل ہمیشہ دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ بت چاہے کمپیوٹر کے ذریعے بولے یا بدروح کے ذریعے، شیطانی دھوکے اور مکاری کی ایک زبردست چال ہوگی۔ خاص طور پر بت کا صرف بولنا اور دیگر کوئی ایسی حرکات نہ کرنا جو زندگی کی نشانی ہوتی ہے اس کے زندہ ہونے کو مشکوک بنا دیتا ہے، کیونکہ جب آدم میں زندگی کا دم پھونکا گیا تو وہ صرف بولنے ہی نہ لگا بلکہ چلنا پھرنا، کام کرنا، کھانا پینا، ہنسنا اور زندگی کے دوسرے سب کام کرنے لگا۔ اگر سچ مچ یہ بت زندہ ہو جاتا تو پھر تو اسے ایک دم سٹیج سے اتر کر لوگوں سے ہاتھ ملانا چاہیے، باتیں کرنی چاہیے اور پھر سٹیج پر جا کر کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنی چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بس اس بت کے بولنے کا معجزہ بھی ایک فراڈ یا شبدہ بازی ہی ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ تمام نشان اور معجزے اس لیے کیے جائیں گے کہ لوگ اس بت کی پرستش کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس آیت میں روح پھونکنے کے بعد بت کے 2 کام بتائے گئے۔ اول یہ کہ بت بولے گا، اور دوم یہ کہ جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کروائے۔ اگرچہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے جدید دور میں یہ بات ذرا مشکل ہی نظر آتی ہے کہ ساری دنیا کو ایک بت کی پوجا کرنے پر مجبور کیا جائے اور جو نہ کرے اسے قتل بھی کیا جائے۔ یہ تو قدیم زمانوں میں عملی طور پر ممکن تھا، جہاں رایا بادشاہ کی غلام ہوتی تھی اور بادشاہ کا حکم پتھر پر لکیر ہوتا تھا، جس کی حکم عدولی کا نتیجہ ہمیشہ موت ہوا کرتا تھا۔ 7ویں صدی قبل از مسیح میں نبوکد نظر بادشاہ نے سونے کی مورت بنوائی اور اسے دوراہے کے میدان میں بابل کے صوبہ میں نصب کیا، اور سب لوگوں کو حکم ہوا کہ جب تم سب سازوں کی آواز سنو تو اس سونے کی مورت کے سامنے گر کر سجدہ کرو، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسے آگ کی جلتی بٹی میں ڈالا جائے گا۔ یہ حکم اتنا سخت تھا کہ سوائے 3 یہودی نوجوانوں کے اور کوئی شخص انکار کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ آج کل دنیا میں ہر بات کی آزادی اور انسانی حقوق کا استعمال کثرت سے نظر آ رہا ہے، اور رایا اپنے صدر یا بادشاہ یا ملکہ کی اس حد تک غلام نہیں کہ اسے بت کی پرستش کرنے پر مجبور کیا جا سکے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسا وقت آ رہا ہے، بلکہ نہایت قریب ہے۔ اگر آپ اس وقت زمین پر زندہ موجود ہوں جب یہ دونوں حیوان اپنے عالمگیر اختیار کو عملی جامہ پہنائیں گے تو آپ کو اس بت کی پرستش کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔
عزیزو، ان سب باتوں کی مدت زیادہ دور نہیں، یہ موجودہ صدی کے بقایا سالوں میں ہی وقوع پذیر ہوں گی۔ اس لیے اگر آپ ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ ابھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے گناہوں کی معافی اور نجات کی خوشی حاصل کریں تاکہ کلیسیا کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ بیشتر اس سے کہ ان دونوں حیوانوں کی حکومت شروع ہو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ غیر قوموں کی میعاد کا زمانہ ایک بت کی جبری پرستش سے شروع ہوا اور ایک بت کی جبری پرستش کے ساتھ ختم ہوگا۔ تقریباً 2620 برسوں کا یہ زمانہ اب ان قریب ختم ہونے والا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔